سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام، اس کی عظمت اور اس کے کارناموں سے کون واقف نہیں؟ ملت اسلامیہ تو اسے بھول ہی نہیں سکتی۔ مسیحی دنیا بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ یاد رکھے گی، لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا شجرہ نسب تفصیل سے بیان کیا جائے۔ ہم جو کہانی سنانے والے ہیں وہ اس نوعیت کی ہے کہ تاریخ کے دامن تنگ پڑ جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کے اس ہیرو کا حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 کے روز سے شروع ہوتا ہے، جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اسی لیے دیا گیا کہ وہ حکمران خاندان کا نونہال تھا، اور دوسرا اس لیے کہ اوائل عمر میں ہی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ سپاہ گری ورثے میں پائی تھی۔ اس کے ذہن میں حکمرانی کی مینا بادشاہی نہیں، اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھی۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی، وہاں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل بھی تاریک ہو گیا تھا۔ ان کے امیروں، ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے رہتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں، جنہیں خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا جاتا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی، جن میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہے، مسلمانوں کے سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے۔ بعض مسلمان حکمران شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے، جس کی حیثیت گنڈا ٹیکس کی تھی۔ صلیبی اپنی جنگ قوت کے رعب اور چھوٹے چھوٹے حملوں سے مسلمان حکمرانوں کو ڈراتے رہتے تھے۔ کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیتے، تاوان اور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ان کا یہ مقصد تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عشرت میں پریشان نہ کیا جائے۔ فرقہ پرستی کے بیج بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صباح کا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے 1 صدی پہلے معروض وجود میں آیا۔ یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا، بے حد خطرناک اور پراسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش نام کی ایک نشاور شے سے دوسروں کو اپنی جال میں پھانستے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا، جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہراور کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن الطاہر کے مطابق نظام الملک حسن بن صباح کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں سپاہ گری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی۔ نور الدین زنگی نے اسے جنگی چالیں سکھائیں، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر صلیبیوں کے لیے سلطان کو بجلی بنا دیا۔ اوائل میں جوانی میں ہی اس نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں جاسوسی، انٹیلیجنس، کمانڈو اور گوریلا آپریشن کو خصوصی اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوس کی میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا تھا، جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی تھی۔
اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، اس کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ مار کرتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی تھی، جو اس نے جوانی میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب مصر کا وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجا گیا تو ان سینئر آفیسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہ میں صلاح الدین ایوبی ابھی طفل مکتب تھا، مگر اس طفل مکتب کا جب انہوں نے سامنا کیا، اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ مورخین لین پول کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بہت ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے اور اپنی فوج کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اور صلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے۔ وہ فلسطین پر ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر سلطان نے کہا، خدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے، اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گا۔ مگر مصر پہنچ کر اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک ہے۔ مصر میں جن زمانے میں سلطان کا استقبال کیا، ان میں ناجی نام کا سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ ان زعما کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندان کی بدولت تھی، یا اس وجہ سے انہوں نے اسے اہمیت دی کہ وہ مصر کا فوجی وائسرائے بن کر آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو کوئی حیثیت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا، بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ اور واقعی سلطان ایوبی استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ ہی لگ رہا تھا۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مصافحہ کے لیے رکا تو ایوبی کے چہرے پر تبدیلی آ گئی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کا تھا، پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ پھر اس نے صلاح الدین ایوبی کی پیشانی پر چوما اور کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے گا۔ تم میرے پاس زنگی اور شرکوہ کی امانت ہو، میری جان عظمت سلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ناجی کے ہاتھ کو چوم کر کہا، محترم، اپنے خون کا ایک قطرہ سنبھال کر رکھیے، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کے مانند چھا رہے ہیں۔ ناجی جواب میں صرف مسکرائے، جسے صلاح الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ صلاح الدین ایوبی اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکا۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر ان چیف تھا، جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے لیس تھی اور یہی فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی، جس کے زور پر ناجی بے تاج بادشاہ بن گیا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستوں کا دور تھا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو گئی۔ صلیبیوں کو بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع تھیں۔ زرپرستی طائش کا دور تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی وہ اس کو دولت اور اقتدار کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈز فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ قدرت نے اسے سازشی دماغ دیا تھا۔ ناجی کو اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا، بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جیسے ایک کمزور نحیف بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس زہر خند کو سمجھ نہ سکا۔ سلطان صلاح الدین کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا، کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈ کا کمانڈر تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو فوج کی بہت اشد ضرورت تھی۔
سلطان صلاح الدین سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو سلطان صلاح الدین نے کہا میرے سر پر جو دستار رکھے گئے ہیں اس کے لائق نہ تھا، اس دستار نے میری نیند اور آرام ختم کر دیا ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے لے کر جائیں؟ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے لے کر نہیں جائیں گے جس کے نیچے میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے تام لینا پسند کریں گے؟ اس کے نائب نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کچھ سوچا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ ایک وسیع کمرہ تھا جس میں ایک لمبی میز رکھی گئی تھی جس پر رنگا رنگ پھول رکھے ہوئے تھے۔ ان کے بیچ بروسٹ کیے گئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالم مرغ اور نواح و قسم کے کھانے تھے۔ سلطان صلاح الدین رک گیا اور اپنے نائب سے کہا، کیا مصر کا ہر باشندہ ایسا ہی کھانا کھاتا ہے؟ نہیں حضور، غریب تو ایسے کھانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ نائب نے کہا، تم کس قوم کے فرد ہو؟ سلطان صلاح الدین نے کہا، کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کا خواب نہیں دیکھ سکتی؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس جگہ جتنے ملازم ہیں اور جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں ان سب کو بلاؤ اور یہ کھانا ان کو دے دو۔ سلطان صلاح الدین نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی، اس پر 2-3 بوٹیاں رکھی اور کھڑے کھڑے کھانے لگا۔ نہایت ہی تیزی سے روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈ کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کے کمرے میں چلا گیا جو وائسرائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے بعد ناجی دفتر سے نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات ناجی کے 2 کمانڈر جو اس کے ہمراہ تھے اس کے ساتھ بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ کم بخت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، صلیبیوں کو ملت اسلامیہ سے باہر نکال کر ہی دم لوں گا۔ صلاح الدین ایوبی ایک کمانڈر نے طنزیہ کہا، اتنا بھی نہیں جانتا کہ ملت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب تو صرف سوڈانی ہی حکومت کریں گے۔ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گی؟ دوسرے کمانڈر ناجی سے پوچھا، تمہارا دماغ ٹھکانے ہے اور تمہارا دماغ ٹھکانہ ہے؟ میں اسے یقین دلا کے آیا ہوں کہ 50,000 سوڈانی شیر صلیبیوں کے پرچکے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو۔ اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ مصر کی فوج بنا کر سوڈانی فوج میں انہیں شامل کر دو۔ ناجی نے کہا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ حکم کی تعمیر ہوگی، لیکن میں اس کے حکم کی تعمیر نہیں کروں گا۔ ناجی نے جواب دیا، مزاج کا کیسا ہے؟ اوروش نے پوچھا، ضد کا پکا ہے۔ اوروش نے پوچھا، ضد کا پکا ہے؟ معلوم ہوتا ہے، ناجی نے کہا، آپ کے دانش اور تجربے کے آگے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ دوسرے کمانڈر نے کہا، نیا امیر مصر بن کر آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا، میں نشہ اترنے نہیں دوں گا، اسی نشے میں اسے بدمست کر دوں گا۔